اس درد کا اور اس تکلیف کا آپ نے جو ہے نا وہ آغاز کیا ہے، جو کہ کسی اور فورم سے ہونا چاہیے تھا، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو رسپانسیبل ہیں، لیکن انتظامیہ کی اس خاموشی نے ہمیں بولنے پہ سول سوسائٹی کو اور تمام اکابرین کو، تمام مذہبی اور تمام فقہی اور تمام تاجران کو اس فورم پہ اکٹھا کر دیا کہ ہم اپنی بیٹیوں کا، اپنے بچوں کا، میں آپ بیٹیوں کو کہتے ہیں، اس میں بیٹے بھی شامل ہیں۔ کل رات کو دو ادھر معروضات آئی ہیں جناب صفدر بھائی کی اور اپنا قونصل بکرا صاحب کی، وہ فرما رہے تھے کہ بیٹیاں پڑھتی ہیں وہاں پہ۔ بھاولپور جب میں سیٹل ہو رہا تھا تو میرے خاندان نے مجھے کہا کہ میجر صاحب بھاولپور کی کرنا ہے تجھ جا کے؟ میں کہا تعلیم بڑی اچھی ہے، میرا بیٹیاں کا باپ ہاں، تو میں چاہنا کہ میری بیٹیاں بھاولپور میں تعلیم حاصل کریں۔ رات سکاٹ لینڈ سے میرے بھائی کا فون آیا ہے، میجر صاحب پیک اپ کرو بھاولپور تو تیانوں لے کے تھے میرے کو لا جاؤ۔ یہ وہ درد ہیں جو اب ہر فیملی میں، ہر گھر میں دستک دے رہے ہیں۔ میری صرف گزارش یہ ہے کہ کرپشن ہر ادارے میں ہوتی ہے، کیوں نہیں اس ادارے کو کسی نے ہائی لائٹ کیا؟ جب ٹرانسپورٹ پہ کرپشن ہو رہی تھی، میرے پاس پیٹرول پمپ تھا، وہاں سے مجھے خبریں ملتی تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیزل پیٹرول کتنا لکھ دو، اتنا ڈال دو، میں کہتا تھا میں اس کا ایسا نہیں بنتا۔ اس کے بعد انہوں نے خرم پٹرولیم پہ ٹکا شروع کر لیا، میں آر بی پمپ کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وہاں پہ انرولمنٹ ہوئی تو ایک تحصیل کو جیسے اوبلائز کر کے چنر صاحب نے فرمایا۔ اس کے بعد وہاں پہ اسٹوڈنٹس کی بھرمار ہوئی، جس کمرے میں 10 لوگ بیٹھنے تھے وہاں 100 کو بٹھا دیا گیا۔ 25 سے 30 ہزار کی کیپیسٹی تھی، 65,000 پہ اسٹوڈنٹس پہنچ گئے۔ سر میری احباب فکر سے یہ گزارش ہے کہ اگر تو اس کی انکوائری گومل یونیورسٹی کی طرح ہونی ہے، جہاں پہ سیکس اسکینڈل کیس پکڑا گیا اور ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو پکڑا گیا، اس کے بعد اس کی ساری تفصیل جو ہے وہ عوام الناس کو بتا دی گئی، وہ بے گناہ ہے، وہ بزرگ ہے، وہ ان چیزوں سے مبرہ ہے، لیکن اس میں حقائق کچھ اور تھے۔ آج میں صرف اور صرف یہ آپ سے ایک کویسچن مارک کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح نیریٹو از ویری کلیئر، ہم چاہتے ہیں کہ اس ادارے کے تقدس کو ہم نے بچانا ہے، یہ مٹی ہماری ہے، یہ زمین ہماری ہے، ہم اس وسیب میں رہتے ہیں، یہ ادارہ ہمارا ہے۔ جب ایک ادارے کو، ایک شخص کو اس کا اپنا ادارہ فوج سے نکال دیتا ہے تو اس کو کیا حق ہے کہ اس کو ناموس کا محافظ بنا کے بٹھا دیا جائے؟ کیوں اس کو جاب دی گئی وہاں پہ؟ کیوں 3 سال کا کانٹریکٹ تھا؟ کیوں اس کو لنگر آن کیا گیا؟ کیونکہ وہ فیسیلیٹیٹر تھا، کیونکہ وہ سپلائر تھا؟ کیوں اس کو کیا گیا؟ میں نام نہیں لیتا، آپ سب اس سے باخبر ہے۔ اس نے اپنے پرانے ادارے کو بدنام کیا، اس نے آگے یونیورسٹی کو بدنام کیا، اس نے سادات کو بدنام کیا۔ وہ کیفر کردار تک بندہ پہنچنا چاہیے جو اس کا فیسیلیٹیٹر تھا، جو کرتا رہے۔ وہ ہمارا مطالبہ یہ ہے، یہ درد ہے میرا، میں اس طرح جو بول رہا ہوں میں جذباتی آدمی نہیں ہوں، میں اس وقت نمائندگی کر رہا ہوں شیعہ علماء کونسل پاکستان کی، میں ڈویژن کا پریزیڈنٹ ہوں۔ اس وقت میرے ساتھ پروفیسر عابد صاحب بیٹھے ہیں جو وحدت المسلمین کے ہیڈ ہے، میں اپنی شیعہ قوم کا الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوں۔ میں صرف اور صرف آپ لوگوں کو یہ دیکھتا ہوں، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ ہمارے بازو ہیں، آپ کی وجہ سے ہم لوگوں نے پرواز کرنی ہے، لیکن اگر بچوں میں وہ کانفیڈنس ہی نہیں رہے گا۔ امام خمینی سے پوچھا گیا کہ آپ نے انقلاب لانا ہے، آپ کی فوج کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ماں کی گودوں میں ہے۔ یہ میری بیٹیاں، یہ میری بہنیں، یہ میری مائیں، یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ قوم کی معمار ہے۔ انہوں نے باپ سارا دن رہتا ہے روزگار میں، ماں کرتی ہے تربیت۔ ماں ہی اگر انڈر کانفیڈنس ہو گئی، ماں ہی اگر اپنے دل میں مر گئی تو وہ کیا تربیت کرے گی؟ آپ میری بیٹیوں کا، بچیوں کا جو کانفیڈنس لیول ہے اس کو بحال کریں، انتظامیہ اس کے اوپر بیانیہ دے اور بتائے کہ ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ ہم سب لوگ، میں خود اس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں سر، آئی ہیو ڈیڈ ایم اے پولیٹیکل سائنس اینڈ LLB فرام دی یونیورسٹی، دس از مائی الما میٹر۔ مجھے فخر تھا کہ میں ایک ایسے ایک جگہ پہ سیٹل ہو رہا ہوں جہاں پہ تعلیم کا بہت معیار ہے، اور اپنی اولاد کو یہاں لے کے آیا ہوں، رقبے یہاں پہ لے لیے، جائیدادیں یہاں پہ لے لی، کاروبار یہاں پہ کیے کہ میں اس شہر میں رہوں گا۔ یہ شہر جو ہے یہ سب کو اپنی اپنی آغوش میں لیتا ہے، لیکن آج اس شہر کو کویسچن مارک بنا دیا ہے۔ نہ صرف پاکستان، باہر کی دنیا ہم سے پوچھتی ہے، دوست پوچھتے ہیں امریکہ سے، کینیڈا سے، UK سے کہ کیا ہو رہا ہے بھاولپور میں۔ تو میں آپ کو سر آخر کے اوپر یہی کہوں گا، شکریہ ادا کروں گا، اور اپنی تشیع بہاولپور انجمن حسینیہ جس کا میں صدر ہوں، شیعہ علماء کونسل پاکستان کا پریزیڈنٹ ڈویژن کا، وحدت المسلمین کے میرے ساتھ پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ شانہ بشانہ کریں، سامنے سفنے گھر میں ہم ساتھ دیں گے اس وقت۔ تھینک یو ویری مچ۔